تو ناظرین سلسلہ چل رہا تھا حضرت حسین بن منصور حلاج کا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے شیخ ہیں وہ ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا شمار صوفیہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں شیخ سمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت سہل نے ابتدا میں قرآن تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر سے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ حضرت حبیب حمزہ کے زہد و تقوی اور علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزے رکھتے اور رات کو جو کی روٹی کی 2 ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ بجھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہل نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتیں یادی الہی میں گزارتے تھے۔ پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہل تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب آپ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ تم نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، پھر بھی آگے اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفروق الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے ارکان حج ادا کیے اور مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ کی طرح حضرت شیخ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیخ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا۔ میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں، حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے۔ اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کے مرید سہل بن عبداللہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری کے چہرہ مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے۔ ایک واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے